السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جامعہ مظاہر علوم کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری نے تمام مدارس کے ذمہ داران، چندہ وصول کرنے والے حضرات اور چندہ دینے والے حضرات دونوں ہی کے نام ایک تحریر جاری کی ہے، جو کہ ہر مدرسے کے ذمہ دار کو اور مدارس میں چندہ دینے والے حضرات کو سننی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ واقعتاً حضرت مفتی صاحب نے اس تحریر کے اندر وہ باتیں کھول کر کے رکھ دی ہیں جو باتیں آج مدارس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مفتی صاحب نے اہل مدارس کی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے تو اس میں بھی کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تحریر کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر کسی مدرسے کے مدرس ہیں یا ذمہ دار ہیں تب بھی آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ چندہ دینے والے حضرات میں سے ہیں تب بھی اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ تو چلیے پھر اس تحریر کا رخ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کیا بات لکھی گئی ہے کہ وہ تحریر سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے چندہ مدارس اور محصلین ناصر الدین مظاہری۔ ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں، روئے زمین کے ایسے ایسے علاقوں میں مدارس کے اہلکار اور کارکنان پہنچنے والے ہیں جہاں شاید ابن بطوطہ بھی نہ پہنچا ہو، حتیٰ کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدثر لہو بھی نہ پہنچے ہوں۔ اس لیے میری اس گفتگو کا مخاطب دونوں ہیں، مدارس والے بھی اور چندہ دہندگان بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چندے کو دھندا بالکل نہ بنایا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی چندہ کیا جائے۔ خواہ کے اہداف اور پروجیکٹ بنا کر یا غیر ضروری تعمیرات کے ذریعے ہرگز اپنا شوق نہ پورا کیا جائے۔ یہ چندے کی رقم ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ جہاں ضرورت نہیں وہاں اس امانت کو خرچ کر کے آپ امین نہیں رہ سکتے۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ فضولیات میں بے تحاشا یہ امانتیں برباد ہو رہی ہیں۔ طبق پر طبق، فلک پر فلک تعمیر کر کے آپ اپنوں کے ہی نشانے پر نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے اور دین کے دشمنوں کی نظر میں بھی خار بن کر چبھیں گے۔ اسی طرح آپ کا مدرسہ کس معیار کا ہے اور چندہ کس معیار کا کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بہت سے مجندین کے مدرسوں میں طلبہ ہی نہیں ہوتے اور چندے کے لیے 10 گھنٹے کی فلائٹ پکڑتے ہیں۔ شکل ایسی نورانی ہے کہ سادہ مزاج دیندار شخص اس خضر صورت پر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، لیکن اندرونی حالات اتنے خراب ہے کہ الامان والحفیظ، خدا را خود پر رحم نہ کریں تو امت پر رحم کریں۔ امت اب بھی بہت دیتی ہے، بڑے چھوٹے تمام مدارس امت کے ذریعے ہی پرورش پا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں کئی مدارس کھڑے کر دیے گئے ہیں، برادری کی بنیاد پر مدارس قائم ہو گئے، ہر اختلاف رائے ایک نئے مدرسے کا سبب بن رہا ہے۔ ننھے مکاتب کے محتمم صاحبان شاندار کاروں سے گھوم رہے ہیں، بار کاریں بدلی جا رہی ہیں، مہمان خانے صاف و شفاف، خوبصورت ٹائل، سب کے سجائے مثل 5 اسٹار ہوٹل، اور طلبہ کی رہائش گاہیں بالکل طویلہ، درسگاہوں میں صفائی ندارت، مطبخ میں بدبو، بیت الخلاؤں میں سڑان، اور محتمم صاحبان کے بے داغ کلپ والے لباس۔ طلبہ کا کھانا نہایت غیر معیاری اور محتمم صاحبان کا ناشتہ شاہانہ، کچی روٹیاں، کچے چاول، سستا گوشت طلبہ کے لیے اور ذمہ داران کے لیے مرغ و مسلم۔ سوچے کیا یہی انصاف ہے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن غریب بچوں کے حالات کو دیکھ کر رو پڑے اور کھانا نہیں کھایا، اور ہماری حالت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ طالب علموں کا درد ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بعض مدارس میں جانا ہوا، دال اتنی پتلی کہ برتن کی زمین دکھائی دے رہی تھی، چاول میں بے شمار کالے گھن نظر آ رہے تھے، روٹیاں بھی یا تو کچی یا جلی ہوئی تھی، اور خرچ سالانہ بتایا گیا کہ 40 لاکھ روپے ہے۔ میں نے کہا یہ کھانا تو 10 روپے خوراک بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ بہت سے مدارس کے اہداف دیکھیں تو ہنسی آتی ہے، یعنی جن گاؤں میں ضرورت کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، بچے نہیں جا سکتے، مہمان نہیں پہنچ سکتے، وہاں اتنی بڑی تعمیرات موجود ہیں کہ سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ چندہ زیادہ حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، چندے کو صحیح جگہ لگانا کمال ہے۔ یہ وہ نگری ہے جہاں اچھوں کے تقدس اور تقوی کے جنازے نکلتے میں نے دیکھے ہیں۔ مدرسے کا مال مال وقت ہے، پوری قوم کو آپ جواب دہ ہیں۔ کل قیامت میں ہر چندہ دہندہ آپ کا دامن گھسیٹ سکتا ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ نہ لیں، جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں چندے کے لیے نہ جائیں۔ فقہ کا ایک اصول ہے کہ زکوٰۃ صدقات کا مستحق پہلے وہیں کا علاقہ ہے، اس لیے پہلے اپنے علاقے کی طرف توجہ دینے دیں۔
آن لائن چندے میں اب ٹھگی بہت ہو رہی ہے، ہرگز اپنے اکاؤنٹ کا OTP نہ بتائیں۔ نئے زمانے میں نئے فراڈ چل رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں۔ جھوٹ بول کر چندہ حاصل کرنا آسان ہے، لیکن آپ نہ یہاں ہضم کر سکیں گے نہ وہاں ہضم ہو سکے گا۔ قوم کی سادگی کا فائدہ مت اٹھائیں، اپنے وقار کا پاس و لحاظ رکھیں۔ چندہ دینے والے حضرات تعلقات کی بنیاد پر چندہ نہ دیں، خوب تحقیق کر لیں، یقین کامل کے بعد ہی چندہ دیں۔ بہت سے شاطر افراد اپنی وجیح و پرکشش نورانی شکل سے خوب دھوکہ دیتے ہیں، ایسے دھوکے بازوں سے بچیں۔ تحقیق کا جو بھی ذریعہ آپ اختیار کریں، آپ کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت مفتی صاحب کا مضمون تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں آپ ضرور تحریر فرما دیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔